حدیث رسول کو جان پہچان لیجئے، قرآن کی طرح لا ریب فی ہے حدیث، لا شک ہے حدیث، معصوم ہے حدیث، معصوم ہے پیغمبر کی ذات۔ حدیث پر کبھی اعتراض نہ کرنا، جو حدیث پر اعتراض کرے اس شخص کے کبھی قریب نہ بیٹھنا۔ حدیث لا ریب فی ہے، حدیث قرآن کی طرح ہے، حدیث اللہ کی وحی ہے، حدیث منزل من اللہ ہے، حدیث آج تک محفوظ ہے، حدیث کا محافظ میرا رب ہے۔ کسی حدیث کو عقل میں آئے نہ آئے، حدیث کو حدیث سمجھنا، حدیث پر کبھی شک نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے آج سمجھ نہ آئے، کل آنے والی نسل کو وہ حدیث سمجھ آ جائے۔ پہلے سائنسدان کہاں کرتے تھے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور سورج ساکن ہے، زمین جو ہے یہ چل رہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ ساکن ہے، سورج چل رہا ہے۔ سن لو، ان کے تجربات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، قرآن و حدیث تبدیل نہیں ہوتا۔ جو قرآن لا ریب فی ہے، حدیث رسول لا ریب فی ہے، جو آپ نے فرمایا حق اور سچ فرمایا۔ جس نے بھی شک کیا وہ گمراہی کی دلدل میں پھنس گیا۔ ہمارا ایمان سن لو، حال الحدیث، حدیث کو ایسے سمجھتے ہیں جیسا عقیدہ ہمارا رب کے قرآن پر ہے۔ حدیث پہ شک نہیں ہو سکتا۔ حدیث صحیح نہ بخاری شریف ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں جہنم ساگ باہر نو کڈے نا جہنم تے دنیا گرمی پہ جاندی، جدوں ساہ نو اندر کھچے نا تے پھر سردی ہو جاندی۔ ہن من لگدا اندر نو لین لگی ہوئی۔ حدیث بخاری بندے آدھے نے نہیں، یہ تو سورج نال تعلق ہے۔ بندہ میں کہنے لگا یہ حدیث بخاری جے، میں کہا جی بخاری جے جانے یہ کوئی عقل والی گل ہے منن والی؟ میں کہا حدیث ہے، آندا کوئی سمجھ والی گل ہے؟ میں کیویں یہ سورج نال گرمی ہوندی؟ میں کہا نہیں، یہ جہنم دے ساہ نال ہوندی، او باہر نو کڈے گرمی ہوندی، اندر نو کھچے سردی ہوندی۔ آندا نہیں، یہ سورج نال، سائنسدان یہ سائنسدان کہتے ہیں سورج نال، میں آنا سورج نال، میں آنا حدیث نال۔ وہ کہنے لگا میں آنا سورج نال، میں کہا پھر سردی کیوں پہندی؟ گرمی دے پہ سورج نال جان جیت، میں کہا سردی سورج، میں کہا وہ تیرے گھر ٹور جاندہ ہے سردی ہے، سورج ادھے کھڑا ہے پھر سردی ہے، سورج تپے ہویا ہے پھر سردی ہے۔ تیرا تجربہ غلط ہے، مصطفیٰ دی حدیث صحیح، آج نہ صحیح تو کل صحیح۔ ہون تے اسی جہاز تے جدو سفر کرنے ہیں نا ادھو سمجھ آ جاندی ہے کہ معبود دا معراج تے جانا حق ہے، آسان ہو گیا نا سمجھنا۔ تے صدیق نو صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرو جنا اس دور اچ منیا سی، اس دور اچ مانا تھا کہ پیغمبر کا آسمان پہ جانا حق۔ ابو جہل نے کہا سی یہ ہو نہیں سکتا، عقل نہیں مندا، اتنا بندہ کیویں جا سکتا ہے؟ آج بھی کئی معراج کے منکر دنیا میں موجود ہے۔ کھاریا میری تقریر سی، تقریر دے جنا ایک بندہ سوال کرنے لگا، کہنے لگا میں سائنس پڑھی ہے، زمین اسمان دے درمیان ایک کرہ ہے جنہوں کرہ نار آدھے تے آگے آگے وہ تو دور ہوتا کہ میں گئے۔ میں آگے تقریر تو بعد جیسے سوال لکھا نا میرے نیڑے آ جائے، وہ آگے نیڑے آنا جی میں لکھیا میں سائنس پڑھی۔ وہ سمجھتے ہیں جی سائنس پڑھی ہو، وہ سمجھتا مولوی بے وقوف ہوندے۔ میں کہ تو سائنس پڑھی ہے جانے جی میں کی لکھیا جانے کرہ نار ہے وہ دے چاگے وہ تو دور ہوتا کہ میں گئے۔ تو میں کہ آدم علیہ السلام تو تھلے آئے سن جانے جی، میں کہ وہ کتوں گزر کے آئے سن؟ وہ حضور لی راہ بنانے آئے سن۔ آدم علیہ السلام دا تو آنا زمین پر حق ہے، تو میرے مصطفیٰ کا زمین سے اوپر جانا حق کیوں نہیں ہے؟ کرہ نار میں، کرہ نار چکے میں گزرے، میں کہ کرہ نار میں ابراہیم علیہ السلام بیٹھے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تم حدیث پر اعتراض کرتے ہو، قرآن میں لکھا ہوا آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے رہے، آگ نے کچھ نہیں کہا۔ تم کرہ نار پیش کرتے ہو، سائنس کو، عقل کو، دماغ کو پیش کرتے ہو حدیث رسول کے مقابلے میں۔ حدیث رسول معصوم، اتنی معصوم کہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی توجہ فرمائیے، بات رو میں کلوز کرنے طرف لے کے جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل اندر چلے آئے۔ مدینے دے حالات حکومت کو پوچھ پر امن نہ رہے، حالات تو خر پریشان ہو کے جنگل دے اندر آگئے، بیوی نے انم نال لے آئے، جنگل اندر آگئے، عرب دے رواج دے مطابق خیمہ لا رہے ہیں۔ تو چند مہینے گزرے، ابو ذر غفاری بیمار ہو گئے، بیمار اتنے کہ لاغر ہو گئے۔ بیوی ہمیں سرانے بیٹھ کے رو رہی ہے، ابو ذر غفاری طبیعت سے دیکھ کے اولاد ہے کوئی نہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری اندر نے، بیوی سرانے بیٹھی ہے، رو رہی ہے خیمے اندر۔ فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ کہنے لگی ابو ذر میں کہندی سام مدینہ نہ چھوڑیے، تسی اتے جنگل چاگے ہو، توانوں اتے بیماری آ گئی ہے، جے اللہ نہ کرے توانوں اتے کدے موت نہ آ جائے، جے موت آ جائے توڑا جنازہ کون پڑے گا، توڑا کفن دفن کون کرے گا، قبر کون کھودے گا، اودے وچ دفن کون کرے گا؟ فرمایا جے تو چپ کریں صبر کریں میں تنوں ایک حدیث سنانا۔ کہنے لگی جی حدیث سناؤ۔ فرمایا ایک باری اسی نبی علیہ السلام کول 7 صحابہ کرام بیٹھے ساتھ، نبی علیہ السلام نے فرمایا سی او میرے صحابہ سن لو، تواڈے وچوں ایک بندے نوں موت جنگل چ آئے گی۔ بیوی نے ہو رونا شروع کر دیتا۔ فرمایا ہون کیوں رونی ہے؟ فرمایا پہلے طبیعت ویکھ کے رو رہی سا، ہون تے حدیث رسول آ گئی ہے تاں رو رہی ہاں۔ فرمایا پوری حدیث تے سن لے جی سناؤ۔ فرمایا نبی علیہ السلام کو جتنے اسی صحابہ کرام بیٹھے سا 7 بیٹھے سا، نبی پاک نے فرمایا تواڈے وچوں ایک بندے نوں موت جنگل چ آئے گی۔ او 6 فوت ہو چکے نے، رہندا وی میں ایک، کئیاں تے سارے شہر وچ فوت ہوئے نے، رہندا وی میں ایک، کئیاں کہن لگی پھر تے سچی بات ہے پکی بات کہ تو انہوں موت جنگل چاہے گی۔ فرمایا اگلی بات سن لے جی سناؤ۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا سی تو آڈے وچو ایک بندے نو موت جنگل چاہے گی، جو ہی موت آئے گی تھوڑی دیر بعد وہ تو قافلہ گزرے گا جڑا دے کفن دفن جنازہ پڑے گا۔ جے میں موت آنی ہے تے قافلہ بھی ضرور آنا ہے، کیونکہ مصطفیٰ دی حدیث سے شک ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ ابو ذر غفاری نے حدیث سنائیے تے نال ہی روح پرواز کر گئی ہے، بیوی باہر نکلیے کہ قافلہ بھی کوئی ضرور آئے گا۔ حدیث رسول جو ہے اونچی جگہ تے ٹیلے تے چڑھیے تے چڑھ کے کپڑا ہلائے، عرب تے رواج دے مطابق کوئی دکھی پریشان بندہ ہوندا اونچی جگہ تے چڑھ کے کپڑا ہلانا۔ دوروں ایک قافلہ جا رہا سی، انہاں ویکھیا کوئی عورت کوئی بندہ ہے جڑا کپڑا ہلاندا ہے، کسے دکھ مصیبت تے قافلہ پلٹ آیا، قریب آیا عورت آواز دیتی بہن کون ہے تے کیوں پریشان ہے؟ فرمایا میں ابو ذر غفاری صحابی رسول دی بیوی ہاں تے میں اسی تے خیمے اندر ساں۔ فرمایا بہن ابو ذر غفاری کتے نے؟ فرمایا او تے فوت ہو گئے کتے نے؟ میت؟ فرمایا او میت خیمے اندر ہے۔ فرمایا بہن تسی پچھے ہٹ جاؤ، اسی غسل کفن دفن دا انتظام کریے۔ میں عبداللہ بن مسعود پیغمبر دا صحابی ہاں، لوگوں حدیث اندر شک نہیں ہو سکدا، جے میں مصطفیٰ نے فرمایا او میں ہویا ہے، جے میں ہون تک تسی منی آئے ہو کہ حدیث اندر بولو شک ہو سکدا؟ شک نہیں ہو سکدا۔ ہون میں آخر تے 2-3 حدیث توڑے سامنے رکھنیاں، شاید کہ توڑے دل اندر میری بات اتر جائے اور اس اپنے بات دل و دماغ اندر بٹھا لو۔ میں اس وقت تک تو نے سمجھایا ہے کہ حدیث جے میں قرآن ہوندہ ہے، حدیث لا ریب فیہ ہوندی ہے، حدیث معصوم ہوندی ہے، حدیث محفوظ ہوندی ہے، حدیث دا محافظ میرا اللہ ہے، حدیث منزل من اللہ ہے، حدیث دے اندر شک شبہ نہیں ہو سکدا، حدیث سچی ہوندی ہے۔ تے پھر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، اس حدیث دے توجہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا حدیث رسول جامع ترمذی اندر ہے، آپ نے فرمایا میری امت دے لوگوں سن لو، میری امت دے 73 فرقے بن جان گے۔ توجہ فرما، میں ان کی سنا رہا ہوں توانوں، اچھی بولو چاول انشاءاللہ بہت قریب دسو، اچھی بولو کی حدیث رسول سنا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے 73 فرقے بن جان گے۔ حدیث کتنے بن جان گے بولو؟ حجے کتنے بنے؟ پورے ہو گئے؟ اچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے کتنے فرقے بن جان گے؟ اچھی بولو، اچھی بولو، یاد کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے کتنے فرقے بن جان گے؟ 73۔ جدوں 73 بن جان گے پھر محبوب جی آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جدوں میری امت دے 73 فرقے بن جان گے، انہاں 73 چوں 72 جان گے جہنم اندر، ایک گروہ جائے گا جنت اندر۔ تسی آندے ہو سارے ٹھیک نے، میں تہانوں مننا یا مصطفیٰ دی حدیث مننا؟ ناراض ہو گیا؟ بڑے پہلے راضی رہو۔
نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ ہاں جی یہ اصل میرا بیلی ہے تے کملہ ہے، ہر پنڈ میرا ایک کملہ بیلی ہوندہ ہے، یہ انہاں میں شمار کملیاں نو جڑا ہوندہ ہے، وہ مرفوع القلم ہوندے نو جو مرضی کی دے رب نہیں پوچھدا سی کون ہویا پوچھنا لے توجہ ہے ہاں انہاں نہ پوچھو کیونکہ یہ دیوانہ ہے، دیوانے دا کوئی قیامت نو بھی پوچھ کوئی نہیں ہے دنیا جی کنے پوچھنی سنیے توجہ فرمائیے حدیث پاک سنیے اس واسطے میں بزرگ سچ فرمارن میں آنا کہ نارا اتھے مرندہ ہے جیسے سمجھو کہ مارے مولوی تقریر 3 گھنٹے کرے تھی جڑا اونجنا 4 گھنٹے چھوڑے ان کڑی لوڑے نارے مار کے گلا حدیث سنیے میرے توڑے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے گی بولو کی سنایا میں تو انو حدیث جامع ترمذی اندر حدیث پاک حدیث لا رہے بافی ہوں دی حدیث قرآن دی طرح لا رہے بافی ہوں دی ہے حدیث شک تو پاک ہوں دی ہے حدیث سچی ہوں دی ہے حدیث حرف آخر ہوں دی ہے حدیث حجت ہوں دی ہے حدیث دلیل ہوں دی ہے حدیث سند ہوں دی ہے حدیث قرآن دی طرح ہوں دی ہے حدیث دا محافظ میرا رب ہوں ہے حدیث رسول ہے میری امت دے 73 فرقے بن جان گے 72 جان گے بولو چی بولو کہ تھے جان گے 72 جہنم اندر جان گے ایک گروہ جنت جائے گا ایک گروہ جنت جائے گا ایک گروہ جنت جائے گا وہ جنت کیڑا گروہ جائے گا لبنا میری اور تواڑی ذمہ داری ہے میں نہیں کہندا کہ میں کہاں کہ میں اہل حدیث لہذا اہل حدیث گروہ جنت جائے گا تو انہوں اتنا پیغام ضرور دینا لبنا تو سائیں تلاش تو سا کرنا ہے میں تو حدیث سنا دیتی ہے تے جنہیں جنت جانا ہے او دی علامتہ بھی میرے محبوب نے 10 چھوڑیاں حدیث اندر وہ علامات بھی میں تواڑے سامنے انشاءاللہ اختصار نہ رکھی جاواں گا پھر تو صاحب لبھی جانا ہے کہ وہ علامتہ و نشانیاں کیڑے پوریاں ہونیاں کچھ نشانیاں ہوں دیاں حق تک پہنچن واسطے نشانیاں ہوں دیاں جویں نبی علیہ السلام تی آمد بے ست تو پہلے سیدنا سلمان فارسی نو عیسائی پادری نے دسیا سی ایک نبی آئے گا وہ دیاں 4 نشانیاں ہوں گیاں جس بستی چاہے گا بستی کھجورہ والی ہوئے گی جس بستی چاہے گا بستی کھجورہ عام ہوں گیاں اس نبی صدقہ نہیں کھائے گا وہ نبی تحفہ قبول کرے گا اس نبی دے 2 موڑیاں دے درمیان نبوت دی مہر ہوئے گی سلمان کتھوں ٹریا ہے فارس تو چلدا مدینے پہنچے کھجوراں دی بستی پھر نبی پاک ایتھے تشریف لے آئے تینوں نشانیاں پوری ہوئیاں تے کلمہ پڑھ لیا ہن نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے گی 72 جہنم میں جان گے ایک گروہ جنت دے جائے گا یا رسول اللہ دی کوئی علامات نشانیاں دسو اودیاں نشانیاں میں تواڈے سامنے قرآن تے حدیث دی روشنی اندر رکھنا چاہنا لبو تلاش کرو جڑا گروہ جو نشانیاں لب جان اس گروہ نال جڑ جاؤ میں یہ نہیں کہنے لگا کہ آل الحدیث ہو جاؤ میں آنا جس گروہ جو نشانیاں مل جان اس گروہ نہ رل جاؤ لبو نشانیاں وہ نشانیاں بھی کہتے ہیں قرآن اندر تے حدیث مصطفیٰ اندر صحابہ اکرام نے پوچھیا محبوب جی 73 چو 72 تے گئے جہنم اندر جڑا گروہ جنت ہے جائے گا وہ دی کوئی علامت دسو نشانی دسو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دی نشانی سن لو ما انا علیہ ہے مانا علیہ وآصحابی او گروہ اس عقیدے تے ہوئے گا جس عقیدے تے آج میں اور میرے صحابہ نے جڑا اس گروہ عقیدے تے ہوئے گا جماعت حقہ ہوئے گی سنو جدوں یہ حدیث پڑھیے نبی پاک نے اس دن فرمایا آج کے دن جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ نے سن لو عقل والو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو جس دن نبی پاک نے حدیث پڑھی سی اس دن نہ فقہ حنفی دنیا چ نہ شافی دنیا چ نہ مالکی دنیا چ نہ حنبلی دنیا اندر نہ فقہ جعفری ہے صرف قرآن و حدیث موجود سی پیغمبر فرما دینے جس چیز تے میں اور میرے صحابہ او جماعت اہل حق ہوئے گی او جماعت حق ہوئے گی آج ربطی زمین تے تلاش کرو میں دعویٰ کرن لگا پوری امانت دیانت نال باوضو توڑے سامنے بیٹھا وضو کر کے بیٹھا توڑے سامنے اپنی آخرت نو قبر نو جنت نو سامنے رکھ کے گل کر رہا ہوا ادھر عذاب بھی میرے سامنے جہنم دا ایمان میرا جہنم بھی آکے جنت بھی آکے آخرت بھی آکے جزا و صدا بھی آکے اپنی قبر بھی میرے سامنے سترہ تصور دے اندر لے آکے میں بات کر رہا اے پورے عوام نو گواہ بنا کے آنا اس بستی دے رہنے والو بتالی چک دے اندر رہنے والو ارتا گرت تو آنے والو جے میں اس وقت میں توڑے سامنے اس پوزیشن اندر بیٹھا ہوا تکلیف اندر بیماری اندر میں جو چند گزارشات کرنا چاہنا سن لو
جے میں اہل حدیث گروہ نو مسلک نو خوش کرنے واسطے گل کراں جان بوجھ کے جھوٹ بولا مسلک کی تعصب اندر قیامت نو حق تو ہاڈا تے گربان میرا ہوئے گا تے جے میں سچ کواں تے تسی غور نہ کرو تے قیامت نو پھر ہاتھ میرا گربان تہاڈا ہوئے گا اس فیصلے تے آخرت نو سامنے رکھ کے گزارشات کرنا چاہنا اللہ واسطے اپنے ایمان تے غور کرو اپنے عقیدے تے غور کرو اپنے گروہ تے غور کرو اپنے فرقے تے غور کرو اپنے عمل تے غور کرو اپنی نماز تے غور کرو اپنے عقیدے تے غور کرو جس گروہ نال ہے وہ اس گروہ تے غور کرو دلائل تے غور کرو قرآن اٹھاؤ قرآن پڑھو حدیث دا مطالعہ کیجئے اللہ دے بندو جویں دنیا نو وقت دین دیو میں آخرت نو وقت دیو یا اپنے ایمان نو بھی وقت دیتا کرو جویں صحت نو ٹائم دین دیو جسم دا خیال رکھ دیو خوراک دا ایویں ایمان دا بھی خیال رکھیا کرو جویں لب لب کے دنیا دی چیزاں لے آن دیو بہتری واسطے ایمان واسطے بھی کوئی محنت کر لیا کرو ہر بندے کو ایمان نہ لے لیا کرو ہر بندے کو عقیدہ نہ لے لیا کرو قرآن پڑھیا کرو مطالعہ کرو حدیث پڑھو بچوں نو پڑھاؤ قرآن و حدیث پڑھاؤ حضرت قاری صاحب خطبہ جمعہ ارشاد فرما دے جمعے تے غزر اپنے بچوں نو بھیجو نوجوانوں آؤ خطبہ سنو ماؤ بہنوں بیٹیوں آؤ خطبہ سنو دروس سنو جہالت نو اپنے دل و دماغ چو نکالو اللہ واسطے غور کیجئے ساڑھے پیغام تے اسی تے لڑائی فتنہ فرقہ وریت تو انشاءاللہ بالا ہو کے گزارشات کر رہا ہوا کہ فرقہ تو بچو لڑائیاں تو بچو بستیاں تو بچو انہا ہستیاں تو بچو انہا ساری چیزیں تو بچا کے قرآن نو کھولو اللہ دا واسطہ قرآن نو کھولو ترجمہ کھولو پڑھو حدیث دا مطالعہ کرو جے توفیق نہ ہوئے تو میری گزارشات توجہ فرمانا جے توفیق نہ ہوئے اتنا وقت نہ مل سکے کہ میں کتاباں کھولا پڑھا تے پھر میری ان گزارشات دی روشنی اندر چاند جناب بات اپنے ذہن اندر بٹھا لو جٹ کے سادہ جے انداز اندر شاید ترے دل اندر بات اتر جائے حق تک تو پہنچ جائے سننا پیغام سننا میری نجات دا بھی ذریعہ بن جائے اس حدیث نو میں سامنے رکھیا کرنا جڑی محبوب نے سیدنا علی نو فرمایا سی علی تیری دعوت تے ایک بندہ مسلمان ہو جائے رائے حق تے آ جائے تے او بہتر اس نالوں کہ 100 عربی نسل دے سرخ اونٹ تن لب جان پیسے دی وگرنا توجہ فرمانا جے دنیا کمانی ہوئے تے اسی تو کہندے یار گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا گفتگو کرنے کوئی پیسے سٹو مولوی تے پیسے سٹن تو بغیر اگے چل دے نہیں میں انہوں اہل حدیث نہیں سمجھدا جڑا اگے پیسے سٹوا کے تے جیب وچ پا کے تے جناب جو ہے جناب بوریاں بن کے لے جاندا ہے وہ اہل حدیث نہیں ہوتا منہج اہل حدیث پہ نہیں ہوتا وہ مسلک کا نقصان کرتا ہے منہج کا نقصان کرتا ہے مسلک کا نقصان کرتا ہے مسلک سے غداری کرتا ہے مسلک سے بے وفائی کرتا ہے دور ہو جاؤ ایسے لوگوں سے جڑے لوگ مسلک و منہج دے واسطے نقصان پہنچاندے نے سنیے غور فرمائیے اہل الحدیث دا ترہ امتیاز رہا ہے ٹھیک ہے کہ خطبہ دیاں فیکٹریاں نہیں چل دیا بغیر خدمت تو نہیں واپس جایا جا سکتا لیکن خدمت دا بھی کچھ انداز ہوندہ ہے جڑا پیسے سٹوا کے اس طرح پیسے وصول کرنا ہے یہ مسلک اہل حدیث نہیں ہے منہج اہل حدیث نہیں ہے ساڑھا تے مسلک ہے 14 خنجر کھا کے مسلک بیان کرنا ساڑھا مسلک ہے اپنے جسم نو بم نال اڑا کے مسلک نو بیان کرنا ساڑھا مسلک ہے جمیں حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے حضرت مناظر اسلام نے بیان فرمایا ہے کیڑا انداز توجہ فرمائیے غور نہ سنیے میری پیغام دعوت تے غور کیجئے حدیث پاک تے غور فرمائیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مان علیہ وصحابی جس چیز تے میں تے میرے صحابہ نے جس چیز تے میں تے میرے صحابہ نے ایہی فکر توڑے سامنے میں رکھ رہا ہوں بیماری اندر میں ہی دعا کی تھی سی اللہ شفا دے میں تے پہلے نالوں زیادہ مسلک بیان کرنے کی کوشش کریں گا جڑی کمی رہ گئی ہے اللہ انہوں بھی دور کرنے کی کوشش کریں گا جتے سستی ہو گئی ہے اللہ اس نو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گا ایک واری سے دے دے اللہ پہلے کدے کدے مسئلہ دا شکار ہو جاندہ سا تے یا اللہ اس تو بھی بالا ہو کے کھل کے بیان کریں گا مسلک اہل حدیث دی دعوت قرآن و سنت دی روشنی اندر سنیے توجہ فرمائیے مان علیہ وصحابی جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جڑی جماعت اس عقیدے تے ہوگی جماعت حق ہوئے گی جدوں حضور نے حدیث پڑھی ادو صرف کتاب و سنت سی صرف قرآن و سنت سی آج اہل حدیث کو صرف بولو کتاب و سنت تیسری کوئی چیز نہیں اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول جدوں میں کچھ چیزاں تے غور کیتا ہے تے میں کچھ اور چیزاں بھی نظر آئیاں نے کچھ علامتاں تے نشانیاں نظر آئیاں نے ذرا انہاں تے غور کرو 2-3 صرف علامتاں بیان کر کے بات نو ختم کرن لگا شاید تیرے کوئی سمجھ دے اندر بات آ جائے ایک حدیث رسول پڑھن لگا غور کرنا میرے محبوب مکہ مکرمہ فتح کیتا ہے فتح کرن تو بعد آپ حنین والگین حنین تو واپس پھر بیت اللہ اندر آ رہے ہیں مکہ شہر تو جو داخل ہون لگے راہ تے چھوٹے چھوٹے قریش دے بچے کھیل رہے ہیں
کھیل دے بچے آپس وچ مصروف ہیں کھیل اندر، ایویں نبی علیہ السلام گزرے نال صحابہ اکرام نے، بچے کہنے لگے وہ جا رہے ہیں محمد، ان کا نام ساتھ جا رہے ہیں صحابہ، ایک بلال جا رہا ہے، بلال انج اذان دیندا اللہ اکبر اللہ اکبر، بلال دی اذان دی کافراں دے بچیاں نے نقل اتاری۔ اس بستی دے رہن والوں کدے اے زمانہ سے کافر ساڑی اذان دی نقل اتار کے اذان پڑھ دے سن، ہن ساڑے بچے کنہ دی نقل اتار رہے ہیں۔ ماں بہنوں چھو بچیانوں بھیجیا کرو مسجد دے اندر، قرآن پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، اس موبائل دی خباثت تو بچا لو، نہیں تو اجڑ جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، بچے توڑے گل پہ جان گے، وگرنہ اگر اس حالت تو بچنا چاہتے ہو، رخ کرو دین دا، رخ کرو ایمان دا، رخ کرو مساجد دا، رخ کرو قرآن و حدیث دا۔ انشاءاللہ میں امید ہے حضرت رانا صاحب اپنو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، عزت نے شہرت نے مقام بخشیا، انشاءاللہ صرف مسجد نہیں، انشاءاللہ اتنی عظیم و شان دین دا مرکز بنے گا، انشاءاللہ مدرسہ بنے گا، انشاءاللہ شعبہ حفظ قائم ہوئے گا، جدے اندر پورے علاقے دے بچے آکے رہن گے، قرآن پڑھن گے، انشاءاللہ آغاز ہون لگا ہے، بس تسی تعاون فرمائیے، محبت فرمائیے، بچیاں نو بھیجئے، انشاءاللہ سی انتظام انسلام کر کے توڑے بچیاں نو قرآن و حدیث پوری طرح انشاءاللہ سکول بھی قرآن و حدیث دی تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلا کے توڑے بچیاں نو مسلمان بناواں گے، بادب بناواں گے، قرآن و سنت دا پیغام دینے والے بناواں گے۔ توجہ فرمائیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سنیا کافران دے منہ بچیاں دے منہ چو اذان دے الفاظ رک گئے، فرمایا میرے صحابہ انہاں بچن بلا کے لے آؤ، میں نہ کلوں آپ اذان سنا۔ صحابہ دوڑے گئے، بچیاں نو پھڑ کے لے آئے، اذان سنا میرا بلال کے میں اذان دیندہ ہے، ایک بچہ سناندہ ہے، پھر دوجہ سناندہ ہے، تیسرے نمبر جس تا آیا ہے وہ ابو معذور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آواز بڑی خوبصورت ہے، اذان پڑھن لگا ہے کافران دا بچہ، ہجے مسلمان نہیں، اذان جو دیتی ہے نبی پاک دی ہے، آواز دی سن کے دل فرمایا میرے اللہ دے دل اچ محبت اتار دے، اسلام دی دین دی محبت اتار دے، کہ سونی اذان کہہ رہے ہیں۔ اذان مکیے، نبی علیہ السلام نے تھیلی دے وچ کچھ اشرفیاں سن، کچھ درم و دینار سن، آپ نے فرمایا اے بچے اے میرے والوں انعام قبول کر لے، تحفہ لے لے۔ ابو معذورہ نے تحفہ قبول کیتا ہے تے نال آندا ہے محبوبہ کلمہ بھی پڑھا دو۔ نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا ہے، صحابی بن گیا ہے، بیت اللہ داخل ہو گئے، آ گئے، جدوں بیت اللہ تشریف لے آئے چند دن بعد محبوب نے واپس جان دا مدینے فیصلہ کیتا ہے، تے آپ نے اعلان فرمایا چلو تیاری کرو مدینہ واپس چلیے۔ ابو معذورہ آئے، یا رسول اللہ جدوں تسی مدینے واپس چلے جاؤ گے تے توڑے نال بلال بھی چلا جائے گا، فرمایا ہاں بلال بھی چلا جائے گا۔ پھر محبوب جی توڑے جان تو بعد بلال دے جامن تو بعد مکہ اذان کون دیتا کرے گا بیت اللہ اندر؟ فرمایا ابو معذورہ کی چاہنا ہے؟ فرمایا محبوب جی باوی چھوٹا وہاں بیت اللہ دا مؤذن بنائی جاؤ۔ فرمایا میرے صحابہ سن لو، میں واپس مدینے جا رہے ہیں، وہاں بیت اللہ دا مؤذن ابو معذورہ ہوئے گا، تی اگلی بات سن لو، ابو معذورہ قیامت تک تیری اولاد بھی بیت اللہ دی مؤذن روے گی، تو بھی مؤذن روے گا کہ تیری اولاد بھی بیت اللہ دی مؤذن روے گی۔ پھر گلتے مک گئی ہے کیونکہ حدیث لا رہے بافی ہے، قیامت تک، قیامت آ گئی آنی ہے کہ آ گئی، قیامت تک تیری اولاد بیت اللہ دی مؤذن روے گی۔ جڑے بیت اللہ جدان ہون مؤذن دیندے نے انہاں چو ایک ابو معذورہ دی اولاد دے چشم و چراغ نے تے اہل حدیث نے تے من دسو کنہاں نو میرا محبوب حق کہہ گیا ہے۔ جو اہل حق نہ ہوندے تے محبوب فرماندے کہ ابو معذورہ تیری اولاد جب تک حق والے رہن گے مؤذن رہن گے، جدوں وہابی ہو جان گے ادوں بیت اللہ تو ہٹا دیتا جائے گا۔ ابو معذورہ دی اولاد دا بیت اللہ اندر مؤذن آج تک رہنا تے قیامت تک رہنا ہے۔ اس بادی دلیل والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ پیغمبر دی حدیث لا ریب فیہ، من اس حدیث تو محسوس میں ہوندہ ہے کہ قیامت تک ابو معذورہ دی اولاد آج تک موجود ہے، تعال الحدیث
سے پھر اس دا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دے آن جڑا مقبول گروہ عقیدہ ہے یہ کتاب و سنت پڑھیا ہے تے آئی مسلک سمجھ آیا ہے جے انج نشانیت غور کیتا ہے تے آئی مسلک نظر آیا ہے جے میں سمجھ نہیں آئی تے ذرا غور کرنا نبی علیہ السلام نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد اے اللہ میری قبر تے سجدہ نہ ہون دینا اے اللہ میری قبر جتے بڑھے حفاظت کرنا سجدہ نہ کرن دینا میری قبر تے عبادت نہ ہوئے حضور دعا کر گئے اللہ نے قبول فرما لئیے جاؤ مدینے حضور دی قبر تے سجدہ تے پاک پتن جاؤ تے سجدہ اتھے نہیں ہوندہ اتھے ہوندہ ہے پاکستان دیا ساریاں قبرائیں کٹھیاں کر کے محمد دی قبر دی مٹی دے کنکر تے قربان نے اتھے سجدہ نہیں ہوندہ کیوں دعائے رسول ہے تے جڑے اتھے پہرے دار کھڑے نے وہ بولو کون نے جڑے اتھے پہرے دار کھڑے نے سجدہ ہون نہیں دیں دے جے وہ نہ ہون تے پوری قوم ڈگ پوے او جڑے علماء کرام مطوع علماء شرطے کھڑے ہوندے نے سجدہ نہیں کرن دیں دے وہ دعائے رسول دا مستاق نے کیونکہ نبی پاک نے دعا فرمائی اللہ میری قبر تے سجدہ نہ ہوئے نہیں ہوندہ کیوں اس واسطے کہ آل الحدیث دے حوالے ہو گئی ہے کدے انج نہیں جگہ اور کیتا کہ پاکستان دے سارے قبران دربار جڑے نے کیڑے گروہ دے ذمہ داری ہے کہ انہاں دی صفائی تے مجاوری تے سمالن یہ تسی ہک پاسے رکھ لو تے روضہ رسول اللہ نے کنہ دے حوالے کیتا ہے روضہ رسول اللہ نے آل الحدیث دے حوالے کیتا ہے خبردار اس روضہ پانو سمال کے رکھنا اللہ دی قسمیں ویچ کون آرام کر رہن ما بین بیتی ومنبری روضتم من ریاض الجنہ اتنی کوئی جگہ پکیزہ نہیں جتنی او جگہ پکیزہ ہے جتے جسد مصطفیٰ دا لگیا ہویا ہے اس مٹی دی حفاظت دے اوپر نگران آل الحدیث کھڑے نے کدے غور کیتا کرو کون کھڑے نے بولو کون آل الحدیث کھڑے نے میں نے اس بات نے مجبور کیتا ہے میں مسلک اہل حدیث تیرا واقعوں مسلک اہل حدیث نو جس نے چھوڑے ہے انہیں مسلک نو سمجھے ہی نہیں جنہیں چھوڑے ہے اس حقیقت نو جانے ہی نہیں جنہیں چھوڑے ہے انہیں لذت نو چکھیا ہی نہیں جڑا آیا نہیں اس اونج نہیں چکھیا جنہیں چھڑے ہے اس نو چکھ نہیں پایا وہ کسے مفاد اندر رہے ہے وہ نہیں سمجھ پایا اس مسلک نو اللہ دی قسم ہے جدو مدینے جائیے ممبر مصطفیٰ کول کھڑے ہوئے روضہ رسول دے نال جدو میراب کول کھڑے ہوئے امام اجرف الیدین نماز پڑھ دے لذت آ جاندی ہے یا اللہ تیری رحمت اسی پاکستان انج نماز پڑھنے آن جے میں تیرے محبوب دے مسلط نماز ہوندی ہے انج لذت آندی ہے انج سکون آندہ ہے اذان ہوئے ہوندی ہے اقامت ہوئے ہوندی ہے امام ہوئے آندہ سبو صفوفکم سوا درست کر لو لوگوں جے سمجھ نہیں آئی ایک حدیث تے بات مکانا ہون چاہنا آخری بات تے سنے بغیر کوئی بندہ نہیں اٹھ سکتا توجہ فرمانا پابندی ہے کوئی بندہ اٹھے نہ اپنی سیٹ تو اس حدیث تے ذرا غور فرمانا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک اندر ہجرت تو پہلے بیت اللہ جا داخل ہوئے اگو قریش دا قبضہ ہے وہ بیت اللہ دے اندر دروازہ کھول کے داخل ہو کے بتاں دی پوجا کر رہے ہیں جدو انہاں نبی علیہ السلام نو آن دیا ویکھیا ہے فوری باہر نکل آئے باہر دوڑے آئے دروازہ بند کیتا ہے عثمان بن طلحہ ایک شخص سردار دا نام میں قریش دے سردار دا یہ دے کول بیت اللہ دی چابی ہوندی اسی نے دروازہ بند کیتا ہے لاک کیتا ہے تے چابی اپنے کو رکھ لئیے نبی پاک قریب آئے آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ ایک عثمان ہے خلیفہ ثالثین عثمان بن عفان او نہیں سیدنا عثمان بن طلحہ دی بات کر رہا وہاں بیت اللہ دی چابی نہ کول ہوندی سی جدوں قریش دے کول قبضہ سی کفار دا قبضہ سی بیت اللہ دی چابی نہ کول ہوندی سی انہاں دروازہ بند کیتا نبی پاک نے فرمایا عثمان میں آ گیا وہاں تے دروازہ تو بند کر دیتا ہے میں نے اندر دروازہ کھول کے عبادت کرن دے اللہ دی وہ کہنے لگا تواڈے لئی دروازہ نہیں کھل سکدا آپ نے فرمایا اچھا میرے لیے نہیں کھل سکدا کہنے لگا نہیں آپ نے فرمایا عثمان جے نہیں کھل سکدا تے ایک حدیث سن لے جے دروازہ میرے واسطے بیت اللہ دا نہیں کھل سکدا پھر کی سن لے بولو ایک حدیث سن لے جی سناؤ آپ نے فرمایا عثمان تم مسلمان تے نہیں لیکن میری ایک بات سن لے ایک وقت آنا ہے بیت اللہ دی چابی محمد ہاتھ چونی ہے
ایک دن آنا ہے، اس دن آن تو کوئی نہیں روک سکتا. بیت اللہ دی چابی تیرے کو نہیں ہونی، چابی میرے کو ہونی ہے. پھر میں دیاں گا پھر میں کوئی روک کے تے کہ میں روک سکے گا. نبی علیہ السلام چلے گئے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ اندر. کچھ عرصے بعد جب فاتح ہو کے مکہ مکرمہ اندر داخل ہوئے نے، جو ہی بیت اللہ جے داخل ہوئے فرمایا عمر بلال جی یا رسول اللہ جاؤ عثمان دے گھر جا کے انہوں نال لے آؤ تے چابی بیت اللہ دی لے آؤ. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا سینا عمر تے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے. عثمان دروازے تے آئے، ہاں کہنے لگے نبی پاک بلا رہے نے چابی لے آج فتح ہو گیا ہے مکہ مکرمہ. چابی لے کے عثمان کم دا آ رہا ہے، نبی پاک نو چابی آ کے پکڑان ہے. نبی پاک نے فرمایا عثمان او دن یاد ہی جدوں حدیث سنائی سی. چیا یا رسول اللہ یاد ہے، کلمہ پڑھا لو. ایک حدیث پوری ہوئی ہے، کلمہ پڑھ لیا تو ان میں کنیاں سنا چھوڑیاں نے. شاید کہ تو انو اللہ ہدایت نظریہ بنا دے. سنیے نبی علیہ السلام نے بیت اللہ دی چابی ہاتھ پڑی ہے، فرمایا دروازہ کھولو. کھولے بتا تو صاف تے پاک ہی تے بیت اللہ نو باہر تشریف لے آئے. چابی ہاتھ اندر ہے بیت اللہ دی. ان سوچ رہنے کہ آج تو بعد چابی کنوں دیواں. عثمان تے آج مسلمان ہویا ہے، بنت الحج دے کول پہلے چابی ہوندی سی، ہن میں کنوں چابی دیاں. سیدنا عباس آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ، چاچا رسول اللہ دا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ چابی میں دے دیو. فرمایا عباس نہیں، تو انو حاجیاں نو جناب زمزم پلان دی ذمہ داری دتی ہوئی ہے. دو عہدے اسی ایک گھر وچ نہیں دیتا کر دے. دو عہدے، ایک وزیر اعظم تے دوجا وزیر اعلیٰ. دو عہدے اسی ایک گھر وچ، دو عہدے اسی ایک گھر وچ نہیں دیتا کر دے. پاس تسی حاجیاں نو زمزم پلایا کرو، یہ ذمہ داری تواڈی ہے. چابی میں کسی اور نو دیاں گا. سیدنا صدیق کھڑے نے چابی میں مل جائے، سیدنا عمر کھڑے چابی میں مل جائے، عثمان بن عفان تشریف فرما چابی میں مل جائے، سیدنا علی تشریف فرما چابی میں مل جائے. نبی پاک سوچ رہے نے چابی میں کنوں دیاں، کیڑا نو دیاں تے کنوں نہ دیاں، کوئی ناراض ہو جائے گا کس نو دیاں. سوچ رہے نے تے فیصلہ جبریل لے کے آ گئے. آسمان تو وہی آ گئی. 5واں پارہ ہے سورۃ النساء. جے اہل حدیث بیٹھے ہوتے سویرے جا کے تو ساں تفسیر ابن کثیر پڑھنی ہے، یاسن البیان پڑھنی ہے. جے بریلوی مکتبہ فکر دے ساتھی تشریف فرماؤ تو اڈا آنے نال زیادہ احترام ہے. اہل حدیث نالو میں انہاں دا زیادہ احترام کرنا. جڑے اہل حدیث نہیں ہوندے تے جلسہ سنن تشریف لے آندے نے. تسی واجب الاحترام ہو، واجب الاکرام ہو، میری بات سنو غور نال، لیکن توجہ دیوانا چاہنا. سویرے تو اڑے مسلک دا ترجمہ کن سلیمان نال نعیم الدین مراد آبادی صاحب دا حاشیہ ہے، حضرت عامر رضا خان صاحب دا قرآن دا ترجمہ ہے، او پڑھ لینا. 5واں پارہ سورۃ النساء. یا ضیاء القرآن بن بریلوی مکتبہ فکر پیر کرم شاہ الازہری بھیروی انہاں دی تفسیر ہے، او پڑھ لینا. 5واں پارہ سورۃ النساء. جے کوئی جماعت اسلامی دا ساتھی بیٹھا ہے تفہیم القرآن پڑھنا. 5واں پارہ حضرت مودودی صاحب دی تفسیر. 5واں پارہ میں ادب احترام دا نام لے رہا کیونکہ میں فرقہ وریت نہیں، میں تو دعوت اسلام دے رہا ہوں. توجہ فرمائیے، میں ایک فرقے دا گروہ دا امام اس وقت خطیب بن کے نہیں بیٹھا، میں امت مسلمہ دے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. سارے مسلمان میرے مخاطب نے. توجہ فرمائیے، غور کیجئے، انہوں میں خطاب کر رہا ہوں. میری بات سنیے. یہ دیوبند مکتبہ فقہ نال تعلق ہے تفسیر ماجدی 5واں پارہ سورۃ النساء کھولیے. یہ شیعہ کوئی ساتھی بیٹھا ہے تفسیر نمونہ انہوں دی تفسیر ہے 5واں پارہ سورۃ النساء کھولیے. کوئی مسلک رہ گیا ہے تے نام دسو. اہل حدیث ہو تے حسن البیان ابن کثیر پڑھیے، بریلوی ہو تے ضیاء القرآن کنز الایمان پڑھیے، دیوبندی ہو تفہیم القرآن یا تفسیر ماجدی پڑھیے، شیعہ ہو تے تفسیر نمونہ پڑھیے. 5واں پارہ ہے سورۃ النساء. محبوب بیت اللہ دے دروازے سامنے کھڑے، چابی آپ دے ہاتھ مبارک اندر ہے. اسمان تو جبریل آئے، فرمائے ان اللہ یامرکم، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو محبوب جی. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اے امانت جس دی ہوئے انہوں واپس کریں دیئے، امانت جی دی ہوئے انہوں دیویں دیئے. محبوبہ وہ پہلے مشرک رہا ہے، کافر رہا ہے، قریش رہا ہے، چابی او دے کو رہی ہے، ہن مسلمان ہو گیا ہے، چابی انہوں واپس کر دے. وہ
آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کتھے گیا ہے؟ محبوب جی او نکرے لگ کے رو رہا، بلاؤ کیوں رو رہے ہیں عثمان؟ یا رسول اللہ صحابی تے بن گیا، اسلام تے آ گیا، لیکن چابی تے چھن گئی نہ میرے کول، چابی ہوندی سی بیت اللہ دی، چابی میرے کولو چھن گئی، اج چابی تو سا لے لئی، پتہ نہیں تسی کینوں چابی دیو گے؟ فرمایا عثمان تیری گل ٹھیک ہے، میں تے دینا چاہتا سا کسے اور نو، اللہ والوں وہی آ گئی ہے، چابی تیری امانت ہے، چابی تیری امانت ہے، چابی پکڑ۔ عثمان نے چابی پکڑی ہے تے خوش ہویا ہے تے نبی پاک نے اور خوش کر دیتا ہے، بشارت پیسی کیسی پیاری دیتی ہے۔ فرمایا عثمان پہلے چابی تنوں کنے دیتی سی؟ یا رسول اللہ قریش نے، آج چھن گئی۔ جی ہاں یا رسول اللہ پہلے قریشیاں دیتی سی، برادری نے دیتی سی، آج چھن گئی۔ جی محبوب جی تواڈے کول چلی گئی، ہن کون تنوں دے رہا ہے؟ محبوب جی تسی دے رہے ہو۔ فرمایا سن قیامت تک چابی تیری اولاد ہی رہے گی، قیامت تک چابی تیری اولاد ہی رہے گی، قیامت تک چابی تیری اولاد ہی رہے گی۔ حکومت شاہ سلمان تے محمد بن سلمان دیئے دروازہ نہیں کھول سکدا جب تک عثمان بن طلحہ دی فرزند نہ آوے۔ ایویں نسل چل دی آ رہی ہے، ایویں نسل چل دی آ رہی ہے۔ بیت اللہ دی چابی جڑا جاندے ہو طواف کر دے ہو تے سنہری دروازہ انہوں جڑا تالا لگیا ہوندہ ہے، او دی چابی جس خاندان کو لے انہوں بنی شہبہ کیا جاندہ ہے، عثمان بن طلحہ دا خاندان ہے، انہاں دی اولاد کو چابی رہندی ہے۔ شاہ سلمان بھی آوے بیت اللہ دروازہ نہیں کھول سکدا، او آندے نے دروازہ کھول دے نے، تاں بادشاہ اندر داخل ہوندہ ہے، تاں دنیا دا کوئی بھی بادشاہ اندر داخل ہوندہ ہے، چابی انہیں کھولنے تے وہ سارے دے سارا خاندان ہی اہل الحدیث ہے۔ حضور بیت اللہ دی چابی سن دے گانے، پھر میں دسو جے اسی نہیں اہل حق کون ہو سکدا ہے؟ بیت اللہ دی چابی بھی اہل حدیث کو لے، روضہ رسول دی چابی بھی اہل حدیث کو لے، مصطفیٰ دا مصلی بھی اہل حدیث کو لے، ممبر بھی اہل حدیث کو لے، مسجد حرام دا مصلی بھی اہل حدیث کو لے، مسجد نمرہ دی حج دی امامت بھی اہل حدیث کو لے، تو انشاءاللہ قیامت تک رہنی ہے۔ یہ تو دعوت فکر دیتی ہے لوگوں، یہ حدیث تے غور کرو گے تو ایک ایک حدیث جو ہے اس بات کی دلالت ہے اور اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ وہ گروہ جو قیامت تک تہتروں میں حق پر رہے گا وہ یہی گروہ ہے۔ اگر بیت اللہ کی چابی پکڑنے والا، لینے والا، کھولنے والا بھی حق پر نہیں ہے تو پھر میں مان لوں کہ جناب پاکستان والے سارے حق پر ہیں اور وہ حق پر نہیں ہے جو محبوب کے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے۔ سمجھنا ہے یہ مسجد اہل الحدیث کی ہے، آج امام ایک موجود ہے، کل امام بدل سکتا ہے، جو نیا آئے گا وہ اہل حدیث ہوگا۔ امام بدلتے رہیں گے، اس مسجد کا مسلک نہیں بدلے گا، نماز کا طریقہ نہیں بدلے گا۔ محبوب سے لے کر آج تک مسجد نبوی کے امام تبدیل ہوتے رہے، نماز وہی رہی جو مصطفیٰ نے پڑھی، وہی رہی جو مصطفیٰ پڑھتے گئے، ایک امام دوسرے سے نماز لیتا گیا اور آج تک آمین گونج رہی ہے جس طرح یہاں گونج رہی ہے۔ یہ وہ دلائل ہے جس بنیاد پر میں اہل الحدیث ہوں اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ان ساری بستیوں ہستیوں اور ان فرقوں سے جان چھڑا کے کتاب و سنت کو پڑھیے اور سمجھیے اور اس پر عمل کیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 11 ربیع الاول انشاءاللہ بے نظیر روڈ پہ، بے نظیر روڈ ویکھے اتھے انشاءاللہ کانفرنس ہوئے گی جیدے بیچ انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہوئی تے میں بھی آواں گا، اور بھی علماء کرام آن گے جنہیں دے پیسے سٹ دے نو بھی آن گے، دوجہ تیجے بھی سارے آن گے انشاءاللہ۔ دعا سے ایک راندہ ہے انہوں بھی فارغ کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔
اللہ جن کے عزیز واقارب والدین فوت ہو چکی اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما ان کے مال میں رزق میں اولاد میں برکتیں عطا فرما دے اے اللہ اس مسجد کے فیض کو پورے علاقے میں عام فرما دے اس کو اسلام کا دین کا توحید سنت کا عظیم و شان مرکز بنا دے اے جتنے علاقے کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں اس مسجد کی محبت کو پیدا فرما دے اللہ ان کے دل میں محبت عقیدت پیدا فرما دے اللہ اس کو دنیا کی ہدایت کا سبب و ذریعہ بنا دے یا اللہ اس پروگرام کو مر نجات کا بخشش کا مغفرت کا سبب بنا اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما اللہ جتنے تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما محترم مولانا سمیع صاحب بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ اور جتنے بھی علماء کرام اساتذہ کرام بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ جو تیرے بندے مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اللہ آدھی رات کا وقت ہے یہ تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہمارے محترم بھائی رانا بابر صاحب اللہ اپنی رحمت سے انہیں نیک اولاد عطا فرما دے اللہ اپنی رحمت سے انہیں نیک اولاد سے نواز دے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے نعتوں کو خالی واپس نہ لوٹا اللہ ان کے دل کی آہ کو